شائلہ رضا صاحبہ، میں آپ سے آغاز کر رہا ہوں۔ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، میں نے انٹرو میں بھی اس کا ذکر کیا۔ ایک کمیٹی بھی بننے جا رہی ہے، لیکن بدستور سندھ بھر میں احتجاج ہے۔ مراد علی شاہ صاحب بھی ڈٹ گئے ہیں۔ یہ جو کچھ ابھی ہمیں یاد آ رہا ہے کہ ڈائلاگ کے لیے کمیٹی بنانی ہے یا فلاں شخص کو بھی فون کرنا ہے اور مذاکرات کی دعوت دینی ہے، یہ بہتر نہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کر لیتے؟ اب جبکہ یہ پوری سندھ میں، پورے پاکستان میں اس کی ہیٹ فیل کی جا رہی ہے۔ اینڈ واٹ ایگزیکٹلی ہیڈ گون رانگ اس ایشو کو ڈیل کرنے میں؟ دیکھیے، ہم نے اس کی تپش بہت پہلے محسوس کی تھی، اسی لیے جولائی 2024 سے اس پہ کام نہیں ہوا، اور جب ایکنک میں یہ نومبر میں آیا تو وہاں پر بھی یہ رکا ہوا ہے۔ اور کیونکہ اس کو کسی فورم پہ ڈسکس نہیں کیا گیا، سی سی آئی میں نہیں لایا گیا، تو اس پہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کیونکہ کچھ ایسی اطلاعات تھیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے، تو اس پہ ظاہر سندھ کے لوگوں کو جوش آیا اور وہ مختلف طریقوں سے نکلے، جس پر پنجاب کی طرف سے، پنجاب نہیں کہوں، مسلم لیگ نون کی طرف سے کچھ غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیان آئے گئے، جس میں کہا گیا کہ بھئی زرداری صاحب نے اپروول دے دی۔ تو زرداری صاحب 18ویں ترمیم کے بعد صدر جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اکیلا کسی چیز کی اپروول دے۔ کوئی ڈکٹیٹر یا مارشاء اللہ سے آ کے تو وہ صدر نہیں بنا نا، کہ پہلے مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے پھر صدر بن جاتا ہے، کہ وہ اس کی بات ہو ان کو، اور نہ ہی کسی بریفنگ کے اوپر کسی صدر کے سائن ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس سائن کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ صرف صدر کا سائن اس وقت ریکوائرڈ ہوتا ہے جب کسی بل کو ایسنٹ کرنا ہو۔ اگر اس پر بھی صدر نہ کرے تو کیونکہ اسمبلی صدر کا الیکٹورل کالج ہے، تو جو چیز کیبنٹ سے اپروو ہو کر وزیر اعظم کے سائن سے آتی ہے، پریزیڈنٹ نہ بھی کرے وہ پھر بھی اپروو ہو جاتی ہے۔ تو پھر جب اس طرح کے بیانات زرداری صاحب پہ لگائے، الزامات زرداری صاحب پہ لگائے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ کچھ بڑے لیڈرز نے پہلے اپروو کر دیا تھا، تو ہم یہ پوچھنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ کون سا فورم ہے جہاں پہ آپ نے بٹھایا تھا؟ سی سی آئی کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو پھر اس کے بعد پھر پنجاب کی طرف سے کچھ وہاں کے کچھ منسٹر بولنے لگے، لیکن یہ ایک مسئلہ تھا کہ کچھ یہ اطلاعات تھیں کہ کہیں نہ کہیں کام ہو رہا ہے، تو اس پر ایک پورے سندھ میں بہت دنوں سے یہ ایک مسئلہ تھا کہ ایسا منصوبہ سوچا بھی کیوں جا رہا ہے۔ پھر کیونکہ اس کا افتتاح ہوا، اور گو کے افتتاح کے بعد جو زمین کے مالک ہیں چولستان کے لوگ، وہ کورٹ میں گئے، پنجاب ہائی کورٹ میں، اور پنجاب ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ انہیں پہلے مطمئن کریں۔ ٹھیک، تو پھر یہ ایک مسئلہ ہوا کہ سندھ میں ایک طوفان سا آ گیا، اور پورا رمضان ہو یا عید ہو، سب نے پروٹیسٹ کیے، اور ابھی بھی احتجاج جاری ہے۔ وہ جوائنٹ قومی شاہراہ پہ اور انڈس ہائی وے پر بھی احتجاج جاری ہے۔ سیشن تھا، ہاں، صدر کے پاس ایک جو فورم تھا جس پہ صدر بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی سیریمونیل حیثیت ہے، وہ جوائنٹ سیشن تھا جس میں انہوں نے بھرپور اظہار کیا، اور اس سے پہلے 28 دسمبر کو انہوں نے جلسے میں کیا تھا کہ کوئی نہیں بنائے گا۔ چلیں میں آگے چلتا ہوں نا، کہ ذرا یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اگر نادر ہے تو ہمارے پاس بھی قادر ہے، انہوں نے یہ بات جی ٹھیک ہے۔ شائلہ رضا صاحبہ، 2 سے 3 سوال مہربانو قریشی صاحبہ کی آپ کے لیے اور ایک اختیار ولی صاحب کے لیے، 1 بائی 1 چلتے ہیں۔ آپ مہربانو صاحب ایک گفتگو، وہ کہتے ہیں جی اندر سے آپ بھی چاہتے ہیں، احتجاج کی وجہ سے شاید آپ مجبور ہوئے ہیں، پھر وہ پریزیڈنٹ کے ان ٹویٹس کا اور میٹنگ منٹس کا ذکر کر رہے ہیں۔ جی پہلے تو میں اختیار ولی صاحب کی بات کا جواب دوں گی، دیجئے، کہ انہوں نے کہا نہریں بھی بننے چاہیے۔ نہریں جب بنتی ہیں جب آپ کے ڈیم میں جو ہے نا وہ پانی ہو۔ ٹھیک، کریکٹ۔ اور اس وقت آپ جا کے کوئی بھی ڈیم دیکھ لیں، تربیلا، منگلا، پانی کا لیول جو ہے وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے۔ یہ جو بارش ہوئی ہے اس سے ذرا کچھ بہتر ہوا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اب چھوٹی سی تصویر میں دکھا دوں، یہ 5 نہریں، اس میں آلریڈی ان کا ایک فیز کمپلیٹ ہوا ہے، اور سیکنڈ فیز جو ہے اس پر چل رہی ہے بات، اور کافی سارا یہ ہے۔ تو پہلے اس کو سمجھ لیں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر کوئی ایوان صدر میں بریفنگ دی جاتی ہے
तो क्योंकि मैं बार बार आइन की बात कर रही हूँ, उस ब्रीफिंग की कोई अहमियत नहीं है, चाहे उस पे सदर की रजामंदी हो, सदर की रजामंदी अच्छा। नहीं हो, ना उस पे कोई सिग्नेचर होते हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई भी चीज अब आप खामोश हो जाए, मैं अपनी बात कर लूं। मुझे कोई चीज पसंद आ जाए तो उस पर अमल आइन के दायरे में और जो आइन का तरीक़ाकार है उसमें होगा। थर जो है जिसमें सारे लोग आकर अपना सारा जादू जगाते हैं हर इलेक्शन में हर तरीके का, वो आपको वोट क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता कि थर भी रेगिस्तान था, हमने वहां पे आरओ प्लांट्स लगाए, हमने वहां पे घोरालो डैम बनाया, हमने वहां पे पावर प्रोजेक्ट पे काम किया, हमने वहां टेक्निकल तरीका किया, ड्रिप इरिगेशन से हमने चारा उगाया, अब हम अपनी खाद बना रहे हैं। तो अगर आप भी, जैसे कि चेयरमैन ने हैदराबाद की स्पीच में कहा कि आप टेक्निकल तरीके से करें, तो ब्रीफिंग मिलना, ब्रीफिंग है, अच्छी है, पाकिस्तान चांद पे जाना चाहता है, ये ब्रीफिंग है। वो कह रही है ब्रीफिंग का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कॉन्सेंट दी हुई है। नहीं, मैं ये वाज़ेह कर दूं, शैला साहबा ने ये नुक्ता उठाया। ब्रीफिंग और उनकी कॉन्सेंट अगर मिल भी जाए, अगर इनकी कॉन्सेंट मिल भी जाए, ये मैं इनको दोबारा बता दूं, 18वीं तरमीम हमने की है। अगर सदर की कंसेंट मिल भी जाती है तो सदर की कंसेंट की उस वक्त अहमियत बहुत होती है जब कोई बिल गया हो। अगर उस पे भी सदर की कंसेंट ना मिले तो बिल ऑटोमेटिकली फ्यू डेज के बाद एसेंट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, मैं इख्तियार साहब के पास जाना है, लेकिन आप निजाम के हामी थे, आप मुख्तसर जवाब दे सकती हैं। जी, मैं सिर्फ एक जुमला ही कहना चाहती हूँ। शैला बीबी ने आइन का हवाला दिया और 18वीं तरमीम का। जी, ये वही आइन है ये आइन जिस रद्दी की टोकरी में इन्होंने फेंका है पिछले 1 साल में, वो हम सब देख चुके हैं। तो आइन का हवाला ना दें तो बेहतर है, क्योंकि अवाम के साथ एक मजाक सा लगता है जब ये आइन की बात करते हैं। उसके बाद 18वीं तरमीम की बात करते हैं। हमने देखा 26वीं तरमीम से किस तरह पाकिस्तान का जो आइनी ढांचा है उसे रोन दिया गया है। तो आइन और कवानीन की बात तब अच्छी लगती है जब आपके मुल्क में नाफिज होते आपको वो नजर आते हैं। हमें भी मालूम है कि किस तरह फैसले हो रहे हैं। 26वीं आइनी तरमीम में 4 तरमीम इनकी हैं, जब तो मौलाना के पांव चाट रहे कि वो हाथ नहीं आ रहे। 4 तरमीमें करके शैला बीबी गुफ्तगू का ना लहजा, ना अल्फाज, ना वॉल्यूम। नहीं, मौलाना तो अब शायद इनकारी हो गए शैला साहब। मतलब अगर आप इस तरह से आप आएंगे, हाँ, इस तरह से आप आएंगे तो फिर यही बात होगी ना कि मौलाना के यहाँ सुबह भी सलामी, शाम भी सलामी, और ये कहना कि 26वीं आईनी तरमीम में हम थे ही नहीं, और मौलाना कहें कि भाई ये तो आखिरी दिन मुकरे, वरना तो रेडी थे, और जब आखिरी दिन आके कहा यही है तो मैंने कहा ठीक है मत दे। तो उनके पास जाके आप चाह रहे हैं कि अगर तो सारी ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो गई तो उनका क्या बनेगा? नहीं, मौलाना तो शायद अब लग रहा है उनके मिजाज नहीं लग रहा कि वो पीटीए के साथ। आप इकट्ठे थे, अभी आप जीडीए में इकट्ठे, आप जीडीए में शैला बीबी तो असल में तो फॉर्म 45 पे भी वो इलेक्शन हम जीते। अगर आप जीते होते तो आप हैदराबाद में जश्न क्यों मनाते, उमरकोट में जश्न क्यों ना मनाते? आप कभी वहां नहीं जीते, आप वहां कभी नहीं जीते, आप वहां कभी नहीं जीते। जी शैला बीबी, और पाकिस्तान इस वक्त जब भी हार गए थे, आप अपने आप ये लोरियां सुनाते रहे, शायद आपको रात को नींद बेहतर आती हो। आप लोरी में खुश रहे, आप लोरी खुश हैं, लोरी में तो आप लोग खुश हैं। नेक्स्ट स्टॉप अडियाला। नहीं, अडियाला में भी देखे ना, मुलाकात होने नहीं दी अलीमा बीबी की और दीगर मोहतरमा जो खवातीन वहां। नेक्स्ट स्टॉप अडियाला, दूसरों के लिए गाया था, खुद है उसमें। अच्छा, कह रहे नेक्स्ट स्टॉप अडियाला आपने दूसरों के लिए गाया था, अब आप खुद उससे भुगत रही हैं। बहरहाल